نصیب فرما، امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، جتنا وقت ہے کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر اپنی عرائض آپ کے پاکیزہ اذہان میں منتقل کر سکوں۔ سرکار رسول خدا کو جب معراج ہوئی نا، موضوع کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ معراج پہ جب کائنات کے رسول گئے تو اللہ کا ایک فرشتہ بھی کائنات کے رسول کے ساتھ تھا۔ تو کائنات کے رسول سے اللہ کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں پہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ اس کی ایک عبادت 20,000 سال کی ہے، 5,000 سال کا قیام، 5,000 سال کا تشہد، 5,000 سال کا رکوع، 5,000 سال کا سجدہ۔ اللہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس فرشتے کی 20,000 سال کی عبادت کو آپ کے امتیوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر بلند آواز سے مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجیں، اللہ اس 20,000 سال کی عبادت کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ بلند آواز سے پڑھیں۔ اور اکثر میں مجلس سے پہلے ایک معیار بتاتا رہتا ہوں، معیار اپنی زبان سے نہیں، بولنے اور چپ رہنے کا۔ معیار اپنی زبان سے نہیں، دہلیز سیدہ پہ اپنی دہڑی کو نور سے بھرنے والے سلیمان محمدی کی زبان سے بتانا چاہتا ہوں۔ سلیمان سے کسی نے پوچھ لیا تو علی کا شاگرد ہے، علی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، علی کا ماننے والا ہے، تو بتا انسان کو کب خاموش رہنا چاہیے، کب چپ رہنا چاہیے، کب بولنا چاہیے؟ سلیمان کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو اب سنو، انسان ساری زندگی چپ رہے۔ سلیمان کہتے ہیں انسان ساری زندگی چپ رہے، لیکن جب ذکر علی کے گھر کا شروع ہو جائے تو پھر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ مل کے یا علی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہوگی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن بھیجا ہے نا، یہ 2-3 باتیں تھوڑی سی مشکل ہیں، یقیناً آپ اردو کو اچھے انداز میں سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کے اوصاف، قرآن کی خصوصیات اور قرآن کے معجزہ ہونے کی اتنی مثالیں ہیں کہ اگر ان سب کو نظر میں لانے کی کوشش کی جائے تو وہ خود گواہی دیں گی کہ یہ قرآن کسی عام ذات کا کلام نہیں ہے، جامع ذات کا کلام ہے۔ اس ذات کا کلام ہے کہ جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے۔ قرآن جامد ہے، قرآن میں آواز نہیں ہے، قرآن ساکت ہے، قرآن صامت ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ قرآن میں آواز نہیں ہے، قرآن صامت، ایسے قرآن صامت بھی کہتے ہیں۔ ایک قرآن ناطق ہے، 14 قرآن ناطق ہیں۔ قرآن صامت ہے، یہ جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے، جو ہم صبح شام اللہ کرے ہمیں توفیق ملے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن، اس میں آواز نہیں ہے۔ اچھا، ایک مشکل بات ہے، گریجویشن کی کلاسز، سائیکالوجی کی کلاسز، فلسفی کی کلاسز، سائنسدان کا کام کیا ہوتا ہے کہ تصورات کو، جو تصویر ہوتی ہے ذہنوں میں ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل بنا کے پیش کرے، پیکر بنا کے مجسم کی صورت میں۔ سائنسدان کا یہ کام ہے، یعنی جس کی کوئی صورت نہیں بھی ہوتی وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اس کی بھی کوئی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، بھئی یہ اس قسم کی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں تصویر نہیں،
قرآن میں آواز نہیں بظاہر، توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں بظاہر آواز نہیں، لفظ بظاہر کا میں نے استعمال کیا۔ بھائی جو بظاہر قرآن کو دیکھتے ہیں انہیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آئے گا، بلکہ جو باطن قرآن کو دیکھنے کے عادی ہیں انہیں قرآن میں ہر چیز نظر آئے گی۔ یا علی، خدا آپ کی معرفت ہے۔ جو باطن قرآن، اچھا قرآن کیا ہے؟ قرآن صامت ہے، جو بولتا نہیں ہے، صامت جو بولتا نہیں ہے، ساکت بول نہیں رہا، جامد۔ اچھا جب قرآن صامت کہ جو بولنے والا قرآن نہیں ہے، اس قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ گرتوں کو تھام لیتا ہے، گمراہوں کو رستہ دکھا لیتا ہے۔ جب قرآن جامد میں اتنی تاثیر ہے تو پھر قرآن ناطق میں کتنی تاثیر ہوگی؟ حیدری بھائی، قرآن ناطق میں کتنی تاثیر ہوگی؟ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، آخری سانس ہے، میں قیامت تک کے لیے یہ کہتا رہوں گا کہ قرآن بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک قصیدہ ہے محمد و آل محمد کا۔ حیدری حیدری یاری، بہت شکریہ، خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ بہت آسان انداز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اس دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورت، اس سے یہ آیت انما ولیکم اللہ، آئے ولایت کی تلاوت میں نے کی۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پر نعمتیں چنی ہوئی ہوتی ہیں۔ خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے، خالی بھائی یہ ایسا دسترخوان ہے یہاں پہ ہم نے نعمتیں مکمل ہوتے دیکھی ہیں۔ بھائی کوئی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ غدیر کے مقام پہ اللہ نے کہا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دیں۔ ولایت علی کے صدقے میں نعمتیں تمام ہوگی، یعنی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں نعمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ بھائی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ولایت علی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، یا علی یا علی۔ اللہ کے ایک رسول سے اس کے حواریوں نے، انصار نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارے لیے خوان نعمت کو نازل کر دے، ہمارے لیے نعمت آسمان سے بھیج دے۔ وہ رسول کون سے تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ حواریوں اور انصار نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارے لیے خوان نعمت نازل کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہ نے خوان نعمت نازل کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور جو چیز قرآن میں آ جائے وہ پھر ناممکن نہیں رہتی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں رہتی ہیں یا لسان اللہ کے، جہاں جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی اپنے انصار کے کہنے پہ، اپنے اصحاب کے کہنے پہ۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور خوان نعمت نازل کر دیا۔ اللہ نے عیسیٰ کے کہنے پہ خوان نعمت نازل کر دیا، اور جو فخر عیسیٰ ہیں، بھائی جو فخر عیسیٰ ہیں وہ دعا مانگے خوان نعمت ضرور نازل ہوگا۔ بھائی جو عیسیٰ کا فخر ہے، اچھا یہاں پہ کوئی بندہ اعتراض کر دے، اشکال کر دے، بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی، آپ کہہ رہے ہیں یہ فخر عیسیٰ ہیں، یہ بھی دعا مانگے تو خوان نعمت نازل ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس جملے کی طرف آپ کی توجہ چاہیے، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ بھی دعا مانگے خوان نعمت نازل ہو جائے، اور فخر عیسیٰ بھی دعا مانگے خوان نعمت نازل ہو جائے، یعنی 14 بھی دعا مانگے خوان نعمت نازل ہو جائے، تو پھر فرق کہاں پہ ہے؟ فضیلت کہاں پہ ہے؟ عیسیٰ نے بھی دعا مانگی نازل ہو گیا، 14 بھی دعا مانگے نازل ہو گیا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ 14 نبیوں سے افضل ہیں، 14 نبیوں سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ کے، شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ دعا مانگے خوان نعمت
نازل ہو جائے، یہ 14 بھی دعا مانگے خانے نعمت نازل ہو جائے، پھر افضلیت کہاں پہ ہے 14 کی؟ بھائی میں کہوں گا ادھر سے عیسیٰ دعا مانگے اللہ خانے نعمت کو نازل کر دے، یہاں سے 14 نہیں، ان 14 کی کنیز فضہ دعا مانگے خانے نعمت نازل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ولایت 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 کہنے سے ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ولایت ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ صرف ولایت کا نعرہ لگانے سے ولایت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ولایت ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، جس نظام کے تحت اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے ولی تمہارا اللہ ہے۔ اللہ ہے نا ولی، تو سب سے پہلے ہمیں پھر اللہ کا وفادار ہونا پڑے گا۔ اگر ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، پھر اطاعت بھی پروردگار کی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ اطاعت کا حق ادا نہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1400 برس پہلے کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ لا الہ الا اللہ تو ان کی زبانوں پہ تھا، لیکن اطاعت کس کی ہو رہی تھی؟ جو قرآن کا منکر تھا، جو وحی کا منکر تھا، جو نبوت کا منکر تھا۔ تائید فرمائیں گے آپ؟ اطاعت کس کی ہو رہی تھی؟ جو قرآن کا منکر تھا۔ 1400 برس پہلے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اطاعت کس کی؟ جو قرآن کا منکر، جو نبوت کا منکر، اطاعت اس کی ہو رہی ہے۔ امام سر پہ ہے، مجتہد کے لقب، مفتی کے لقب، عالم کے لقب ہیں۔ اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ کہ جس نے کہا کہ بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ایک کھیل کھیلا ہوا تھا، اور حسین آقا علیہ السلام کے قتل کے فتوے دے رہے ہیں۔ بھائی اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ نہ کوئی ملک نازل ہوا جو کہہ رہا ہے، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، یہ حکومت قائم کرنے کے لیے بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ یہ 1400 برس پہلے کا بھی یہی مسئلہ تھا، آج کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ بھائی 1400 برس پہلے کا توجہ میری طرف رکھیے گا، 1400 برس پہلے کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھتے تھے۔ اطاعت کس کی ہو رہی تھی؟ جو قرآن کا منکر تھا، جو وحی کا منکر تھا، جو ملک کا منکر تھا۔ آج کا مسئلہ بھی یہی ہے، ہماری زبانوں پر تو لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، لیکن ہم اطاعت کبھی امریکہ کی کر رہے ہیں، کبھی اسرائیل کی کر رہے ہیں۔ گھبرا گئے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہو تو پھر ہمیں وفادار ہونا پڑے گا، اپنے رب کا وفادار ہونا پڑے۔ صلوات پڑھ لیں بابا زبان۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اللہ کا رسول ولی ہے، اور تیسرا تمہارا ولی وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، ایمان لے کے آیا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بھائی مسجد رسول ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں نافلہ، ظہرین کی نماز سے پہلے نافلہ ادا کر رہے ہیں صحابہ۔ یعنی ایک تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ نافلہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ والے صحابیوں سے نہیں کہا، سائل نے اللہ سے شکایت کی، اے پروردگار میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی واپس جا رہا ہوں۔ جب کہا نا کہ تیرے رسول کی مسجد سے خالی واپس جا رہا ہوں، نمازی تو یہاں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس نمازی نے وہاں سائل کی آواز کو سن لیا۔ بھائی ان جملوں پہ بھی بولا کریں۔ نمازی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، علی ولی اللہ، نمازی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے اور آواز وہاں سن رہا ہے سائل کی۔
جب گانا پروردگار تیرے رسول کی مسجد سے خالی واپس جا رہا ہوں، ید اللہ ہاتھ میں حرکت آنا شروع ہوئی. حیدری ید اللہ ہاتھ میں حرکت آنا شروع ہوئی. امیر کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا، امیر کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا. سائل جلدی بڑھا، امیر کائنات کی انگلی سے انگوٹھی کو اتار لیا. یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی امیر کائنات کی یہ کیسی نماز کہ سائل کی نماز کو، سائل کی آواز کو مولا کائنات نے سن لیا. بھائی کائنات کے رسول کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومن. بھائی حقیقی جو نمازی ہے نا، جو عام نمازی ہے، اس کی نماز جو ہوتی ہے وہ معراج ہوتی ہے. بھائی یہ کوئی عام نمازی نہیں تھا، یہ امیر المومنین تھا. بھائی کوئی عام نمازی نہیں تھا، امیر المومنین تھا. مومنوں کا امیر نماز پڑھ رہا ہے. امیر کائنات نے وہاں پہ سائل کی آواز کو سن لیا. یہاں پہ اعتراض ایک اور بھی کیا جاتا ہے کہ امیر کائنات کے بارے میں آپ تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات جب نماز کی حالت میں ہوں تو ان کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے تو انہیں پتہ نہیں چلتا، اور ایسا ہوا بھی. یعنی اگر کوئی زخم ہے، کوئی تیر لگا ہے تو کہتے تھے مولا کائنات جس وقت نماز میں ہوں تو وہ تیر آپ کھینچ لیں. اعتراض کرنے والا کہتا ہے بھائی یہ کیسی نماز ہے کہ مولا کائنات کے جسم سے تیر کھینچ لیا جائے، مولا کو نہیں پتہ چلتا. یہ مولا کا خشوع اور خضوع کیسا ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے نا. بھائی یہ کیسا خشوع اور خضوع ہے کہ مولا کائنات ایک سائل کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز کی حالت میں سائل کو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی. بھائی یہ اعتراض ہے اور ہوا ہے، کتابوں میں ذکر ہے. شریعت دا مسئلہ بھی ہے جی نماز بات. توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں. اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مولا کائنات نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں مولا کائنات نے یہ عمل انجام دے دیا کہ سائل کو انگوٹھی دے دی. کیا مولا کی نماز میں خلل نہیں آیا؟ بھائی زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، صدقہ دینا بھی عبادت ہے. یعنی گویا مولا نے عبادت میں ہی عبادت کو انجام دے دیا. یا علی، یعنی مولا کائنات نے عبادت میں ہی عبادت کو انجام دے دیا. جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں الذین، اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے الذین، یہ جمع کا صیغہ ہے. دو علتیں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ مولا علی تو ایک ہے، زکوٰۃ دینے والے تو صرف مولا علی ہیں، جمع کا صیغہ کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ ایک یہ ہے کہ اس جمع سے مراد 14 ہیں. کہ بولا زکوٰۃ دا حقدار ہے، منگن الگ او ہے جے کو منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. انہوں دسو بھائی اگر روٹیاں لینے والا ان کے دروازے پہ آ سکتا ہے تو پھر سائل بھی ان کے دروازے پہ آ سکتا ہے. بسم اللہ. روٹیاں لینے والا اگر مسکین بن کے، فقیر بن کے، بھائی پرانے عزادار بیٹھے ہیں، بھائی روٹیاں لینے والا اگر دروازے پہ آ سکتا ہے تو پھر اللہ کا فرشتہ سائل بن کے بھی آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بابا جی. اہل سنت کے مفسر جار اللہ زمخشری، ایک یہ علت کہ یہ 14 اس الذین سے مراد ہیں. دوسری علت جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، تفسیر کشاف انہوں نے لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ الذین کا صیغہ جمع کا اللہ نے استعمال کر کے اس آیت کو تا قیام قیامت کھلا رکھ دیا ہے. وہ اس لیے کھلا رکھا ہے، کیا کسی بندے بشر کی مجال ہے کہ وہ علی جیسا بن کے دکھائے؟ اس لیے کھلا رکھا کہ کسی میں طاقت ہے وہ علی جیسا بن کے دکھائے. ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بول. آخری جملہ، یہ جملہ چونکہ وقت نہیں ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جو جملہ آپ کو سناؤں.
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں پہ آیت کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ بھائی یہاں پہ یہ ترجمہ کرنا کہ جو ایمان لائے یہ ولایت کے خلاف ہے۔ بھائی یہاں پہ ولایت بلا فاصل ذکر ہو رہی ہے، مولا کائنات کی، فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور بلا فاصل علی کی ولایت۔ بھائی جو عقیدہ ایمان کے لحاظ سے تمہیں رسول اللہ کا ہونا چاہیے وہی عقیدہ علی کا بھی ہونا چاہیے تمہارے ذہنوں میں۔ بھائی یہ ترجمہ کرنا ایمان لائے اس کا مطلب ہے نقل کفر کفر نہ باشد، سابقہ کفر میں گزرا پھر ایمان لے کے آئے۔ نہیں آپ سمجھے؟ بھائی سابقہ کفر میں گزرا ہو پھر کہتے ہیں بھائی اس نے کلمہ پڑھا ایمان لے کے آئے، لیکن ہمارے مولا تو وہ مولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لم اشرک باللہ ایھا الناس، لم اشرک باللہ، میں علی وہ علی ہوں جس نے پلک چھپکنے کی دیر تک نہ شرک سے کام لیا نہ کفر سے کام لیا۔ نہ شرک سے کام لیا نہ کفر سے کام لیا۔ اچھا مولا کائنات رہبہ کے مقام پہ بھائی مولا کائنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، پھر مولا کائنات کے والد گرامی کے بارے میں پھر یہ عقیدہ رکھنا، بھائی جس کا بیٹا کل ایمان ہو، بھائی جس کی گود میں محمد مصطفیٰ پلا ہو، جس کی گود میں علی مرتضیٰ پلے ہوں، بھائی وہ گود نجس گود نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال دی ہے عالم دین نے، وہ فرماتے ہیں، ذہن میں آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہو نا اور والدہ بھی اس کی گھر میں ہو تو باہر دروازے کے اوپر دستک کوئی بندہ آ کے دے بھائی دودھ والا آیا ہے، تو برتن دے کے بھیجیں۔ تو چھوٹے سے بچے کے سامنے، یہ شاید آپ نے یہ مثال سنی ہو، چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر ایک لوٹا پڑا ہو نا شاپر میں، نیا لوٹا سامنے اس کے پڑا ہو، لیکن وہ پھر بھی ماں سے کہے گا ماں برتن دیں میں دودھ ڈلوا لوں اس میں۔ بھائی چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے بھائی پاک لوٹا ہے، لوٹے میں دودھ بھی آسانی سے چلا جائے گا اور نکل بھی آسانی سے آئے گا۔ بھائی چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ لوٹے میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، بھائی چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے لوٹے میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، لوٹا دودھ کے لیے نہیں بنا، تو پروردگار اپنی محمد جیسی امانت کیسے نجس گود میں دے سکتا ہے؟ جناب امیر کائنات رہبہ کے مقام پہ خطبہ دے رہے تھے نا، ایک دو باتیں، جناب رہبہ کے مقام پہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا امیر کائنات آپ کے بابا ٹخنوں ٹخنوں تک، گھٹنوں گھٹنوں تک جہنم کی آگ میں ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، کبھی نہ غصہ کرنے والا علی غصہ کر بیٹھا۔ بھائی علی نے غصہ کر لیا، علی نے بد دعا دے دی، کہا تمہیں معلوم ہے میرے بابا ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے بابا ابو طالب ہم 14 کے علاوہ اللہ کی ساری گناہگار مخلوق کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے بابا کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن کی حفظ کروائیں، کوشش کریں۔ ابھی تو ملت تشیع میں رواج کافی بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے حفظ کا، اور ملت تشیع میں حافظ بھی ایسے ہیں جہاں کسی اور مکتب میں ایسے حافظ نہیں پائے جاتے، ایسے حافظ۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی نا، یعنی وہ آخری جو عزادار بیٹھے ہیں وہاں قاری بیٹھا ہے حافظ قرآن، اور یہاں پہ جو امتحان لینے والے ممتحن بیٹھے ہیں، بس ختم کر دی میں، ممتحن بیٹھے ہیں،
ممتحن نے شیعہ حافظ کی بات بتا رہا ہوں، ممتحن نے یہاں قرآن میں توجہ میری طرف رکھیے گا، قرآن کے اوپر ایک آیت کے اوپر ممتحن نے انگلی رکھی، فقط انگلی رکھی، وہاں سے اس حافظ نے اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس معیار کے حافظ ہیں ملت تشیع میں، کم از کم وہ آیات کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اتری ہیں ان آیات کو اپنے بچوں کو حفظ کروا لیں۔ والدین کے اوپر 3 حق ہیں بچوں کے، آخری بات، والدین کے اوپر 3 حق ہیں بچوں کے۔ سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھنا، یہ والد کا حق ہے، اور نام کی بڑی برکت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ اچھا نام رکھنا پہلا حق والد کا۔ دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، جملہ میں نے آخری کہنا ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے، اور آپ پوری توجہ میری طرف رکھیے۔ دوسرا قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھانا والد کی ذمہ داری ہے بچوں کو۔ تیسرا اس کی اچھی تربیت کرنا، توجہ چاہتا ہوں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری بزرگ صحابی، رسول اللہ سے لے کے امام باقر تک 6 معصوموں کی اس ہستی نے زیارت کی ہے۔ بھائی کائنات کے رسول نے کہا جابر جب میرے بیٹے باقر کو ملے تو مجھ محمد کا سلام کہنا باقر کو۔ بھائی عظمت دیکھیں اس صحابی کی، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اتنا روئے تھے مولا حسین پہ، آخری عمر میں نابینا ہو گئے، ظاہر ہیں قبر حسین کے پہلے ظاہر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، بھائی تربیت پہ جملہ دینے لگا ہوں، جہاں جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، جس بندے کا عقیدہ ہے زبان لسان اللہ کی امانت ہے، وہ اس جملے پہ اپنی زبانوں کو حرکت ضرور دے، اور مجھ حقیر کے حق میں دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تربیت پہ جملہ دے کے جا رہا ہوں، جناب جابر انصار مدینہ کی گلیوں میں، انصار مدینہ کے محلے میں، انصار مدینہ کے ہر گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بآواز بلند یہ جملہ کہتے تھے، او انصار مدینہ ادبو اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت کے سائے میں کیا کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کی محبت کے سائے میں کیا کرو۔ جناب جابر کا یہ اعلان بتلا رہا ہے کہ علی کی محبت مستحب نہیں، علی کی محبت واجب ہے۔ اصول نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا ماشاءاللہ۔ آخری یہ بات، ادبو واجب کس طرح؟ ہماری علماء جو ہیں ان کی اصطلاح میں ادبو صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کی دلالت جو ہوتی ہے وہ واجب پہ ہوتی ہے۔ ادبو، علی کی محبت واجب ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مصائب آپ کو ذاکر بھائی سنائیں گے کیونکہ وقت میرا پورا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل امام یک زبان نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے ذکر اہل بیت بیر المصائب سجاد حسین صاحب کی آف بلوچ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔